بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از مقصود علی اور آج کا یہ جو ڈان ایڈیٹوریل ہے چائنا انڈیا کلیش، یعنی چائنا اور انڈیا کے درمیان جو تنازع ہے وہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پچھلے جو لڑائی ہوئی تھی اس وقت بھی انڈین ٹروپس مر گئے تھے، اور اب بھی جو ہے 20 جو انڈین ٹروپس ہیں وہ اس لڑائی میں مر گئے ہیں. یہ کیسی لڑائی ہے؟ یہ صرف جو ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ ہے، یعنی اس میں کوئی گولی نہیں چلی گئی. ٹھیک ہے، کوئی بھی گولی نہیں چلائی گئی، لیکن پھر بھی 20 جو ٹروپس ہیں وہ مر گئے انڈینز. ٹھیک ہے، تو یہ جو مسئلہ ہے ایڈیٹر کیا کہنے جا رہا ہے، یہ جو انڈیا ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ بولنگ کر رہا ہے. بولنگ مطلب لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، اور یہ ان کی فارن پالیسی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو ساتھ میں ممالک ہیں ان کو اپنی جو ریجنل ہیجمنی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں سب سے بڑے ہیں اور ہم سب سے طاقتور ہیں، اور آپ یہ مانیں، ہماری جو اثر رسوخ ہے وہ بات آپ مانیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو پالیسی ہے یہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کو یہ زیادہ دھمکا رہے ہیں ہر موقع پہ. ٹھیک ہے، اور کہیں پہ جا کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گھر میں جا کے یعنی جو گھر میں گھس کے ماریں گے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے خطہ ترقی نہیں کرے گا، اس سے یہ جو ممالک ہے یہ ترقی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اور کیا ہوگا جب ایسے ان حالات میں کیا ہوگی، سارے جو یہ ممالک ہیں ان کی اگر یہ کوپریشن نہیں رہی، ان کی یہ حالات رہی، پرامن حالات نہیں رہی، تو سارے خطے کو نقصان ہے. تو انڈیا کو چاہیے، نیپال کے ساتھ بھی انہوں نے پچھلے چند ہفتوں میں وہ یہ ہوا تھا کہ نیپال سے بھی ٹینشنز پڑے تھے ان کے، تو یہ اچھا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، انڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کریں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے خاص کر وہ اپنا رویہ کیا کرے، تبدیل کرے، اور اپنا جو اسپرٹ ہے، جو سرگرمی ہے وہ کس چیز میں دکھائیں، ریجنل جو پیس ہے، جو پروسپیرٹی ہے، جو ہارمنی ہے، اس میں اس کو ترقی اور فوقیت دینے میں اپنا جو اسپرٹ ہے وہ دکھائے. ٹھیک ہے، تو اور اس دفعہ تو یہ ہوا ہے کہ یہ تو سارا وقت ان جو نیپال ہے اور ایسے ممالک یعنی پاکستان کو دھمکاتے رہے. ٹھیک ہے، جو ان سے کمزور ہے تو کمزور لگتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، جو اکنامکلی اور ملیٹریلی ان کو کمزور لگتے ہیں، لیکن اس دفعہ تو یہ چائنا سے ان کا جو مقابلہ پڑا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ غلط کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو چائنا ہے وہ اکنامکلی اور ملیٹریلی ان سے کئی گنا اسٹرانگ ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے لے اور کیا کریں، عقل سے کام لے لیں، اور جو ہے ریشنلی فیصلہ کریں کہ ہم ایسا نہیں آگے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو حالات ہیں یہ اچھا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو نئی ویورز کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ ایک سپریٹ نوٹ بک لے لیں، اور اس نوٹ بک میں ایسا کریں کہ جو بھی ووکیبلری آپ کو مشکل لگتی ہو وہ آپ ساتھ لکھتے جائیں. اس کا معنی میں بتا رہا ہوں تو وہ بھی معنی بھی لکھیں ساتھ میں. جب ویڈیو ختم ہو جائے تو آپ ایسا کریں کہ ان الفاظ کو دہرا کے یاد کریں تھوڑا. ٹھیک ہے، تو جب وہ الفاظ یاد ہو جائیں تو انہی الفاظ کو استعمال کر کے آپ یہ جو ایڈیٹوریل ہے، یہ جو بات کی گئی ہے، اس کو سمرائز کریں، اس کو لکھیں. ٹھیک ہے، تو اس سے وہ ووکیبلری آپ کی ایکٹیو ووکیبلری بن جائے گی، اور آپ اگر 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے کے لیے ایسا کرو گے تو اس سے آپ کی جو انگلش ہے بہت امپروو کر جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایڈیٹوریل کے ڈیٹیل پہ آتے ہیں. ہائی ان دا ہمالیاز، یعنی ہمالیاز میں ہائی ان دا ہمالیاز جو پہاڑی علاقے ہیں، ہمالیہ ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کا. ٹھیک ہے، تو وہ بہت اوپر ہے، یعنی وہ بہت اونچا ہے. تو اس اونچے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، ہمالیاز میں کیا ہو رہا ہے، an explosive situation is brewing between China and India. explosive کا مطلب کہ کیا ہے، ٹینس، جو فساد سے تعلق رکھتا ہو، جو کہ بے چینی سے تعلق رکھتا ہو، ایسے صورتحال جو ہے بڑھ رہا ہے. بریونگ مین بڑھ جانا کسی ایسے صورتحال کا جو کہ ان ویلکم ہو، جو کہ اچھا نہیں ہو اور وہ ترقی پاتا ہو. ٹھیک ہے،
تو جنگ کا صورتحال بننے جا رہا ہے. تو اس کے لیے یہ بریونگ کا ورڈ جو ہے یہ زبردست ہے اور سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کا استعمال جو ہے اسی موقع پہ کر سکتے ہو, ایسے موقع پہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, کہ بریونگ جب غلط صورتحال, کوئی جنگ, کوئی لڑائی, کوئی ایسی غلط صورتحال جو ہو وہ ترقی پاتا ہو, وہ آگے بڑھتے ہو. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ بریونگ کا ورڈ یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, بٹوین چائنا اینڈ انڈیا, تو انڈیا اور چائنا کے درمیان ایکسپلوزو سچویشن جو ہے وہ بریف کرتے جا رہا ہے, وہ ترقی پا رہا ہے, جنگ کا صورتحال بنتے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ان اے کلیش, ایک کلیش میں, ایک لڑائی میں, بٹوین بوتھ ملٹریز آن منڈے, یعنی پیر کے دن کیا ہوا تھا, دونوں کے جو ملٹریز ہیں, دونوں ممالک کے, انڈیا اور جو چائنا ہے, ان کے جو ملٹریز ہیں ان کے درمیان کلیش ہوا. ٹھیک ہے, منڈے یعنی پیر کے دن, ایٹ دا ڈسپیوٹڈ فرنٹیئر along the line of actual control. تو ان کے جو درمیان جو لائن ہے, جو کہ باؤنڈری ہے, ان کے درمیان جو بارڈر ہے, اس کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لائن آف ایکچوئل کنٹرول. ٹھیک ہے, ہمارا جو ہے لائن آف کنٹرول ہے. ٹھیک ہے, جو کشمیر میں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو کیا کہا جاتا ہے, لائن آف ایکچوئل کنٹرول. تو وہاں پہ ڈسپیوٹ, وہ ڈسپیوٹڈ فرنٹیئر ہے, وہ اس پہ تنازع ہے, کیونکہ کچھ علاقوں کا کلیم انڈیا کرتے ہیں اور کچھ علاقوں کا کلیم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, چائنیز کرتے ہیں. تو وہ ڈسپیوٹڈ فرنٹیئر ہے اور اس پہ کیا تنازع ہوا. ٹھیک ہے, پیر کے دن دونوں ملٹریز آمنے سامنے آئے. ایٹ لیسٹ 20 انڈین ٹروپس ور کلڈ, 20 جو ہے انڈین جو ٹروپس تھے, جو فوجی جوان تھے, وہ اس میں مر گئے. ٹھیک ہے, مارے گئے. ٹھیک ہے, نو شاٹس آر رپورٹڈ ٹو ہیو بین فائرڈ, کہ کوئی بھی گولی چلنے کی رپورٹ نہیں ملی. ٹھیک ہے, کہ کوئی بھی گولی چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, چلائی گئی ہے, سوری. دا فیٹلٹیز اپیرنٹلی اکرڈ, جو اموات ہیں, فیٹلٹیز جو اموات ہیں, اپیرنٹلی بظاہر طور پہ وہ ایسا ہوا, اکرڈ وہ واقعہ ہوئے, ڈیورنگ ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ. وہ کس چیز میں یہ فیٹلٹیز ہوئے, ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ میں, یعنی ہاتھوں کی لڑائی تھی. ٹھیک ہے, اس میں گون سے اور لاتیں چل رہی تھی. تو اس میں یہ جو فیٹلٹیز ہے یہ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, بوتھ اسٹیٹس لاسٹ فاٹ اے وار ان 1962. دونوں جو اسٹیٹس ہیں انہوں نے جو آخری جنگ لڑی ہے وہ کون سی جنگ تھی, 1962 میں انہوں نے ایک جنگ لڑی تھی. ٹھیک ہے, چائنا اور انڈیا نے. ٹھیک ہے, ان وچ انڈیا واز ہمبلڈ, جس میں انڈیا کو ہمبل کیا گیا تھا. ہمبل مطلب عاجز بنایا گیا تھا, یعنی انڈیا جو ہے وہ عاجز بن گیا تھا. however, عاجز بننا مطلب وہ جو جنگ تھا اس پہ وہ چائنیز جو تھے وہ باری تھے. ٹھیک ہے, اور جو انڈیا تھا وہ بیک فٹ پہ تھا. ٹھیک ہے, however, this front has been relatively quiet since the mid 1970s. لیکن یہ جو فرنٹ تھا, یہ جو لائن تھی, ٹھیک ہے, جو انڈیا اور چائنا کے درمیان ہے, یہ خاموش رہا since the mid 1970s. mid 1970s سے آگے یہ اب تک یہ خاموش رہا. This may change as there was some tough talk from Narendra Modi on Wednesday. دی جو حالات ہیں, جو کوائٹ کنڈیشنز تھے ابھی تک, یہ چینج کر جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تبدیل ہو جائیں گے. کس چیز میں, لڑائی میں تبدیل ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو ٹف ٹاک کی تھی, جو سخت بات نریندر مودی نے جو ہے بدھ کے دن کی تھی. دا انڈین پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا, سخت بات کون سی تھی, دا انڈین پرائم منسٹر threatened to give a fitting reply if provoked. انڈین پرائم منسٹر نے دھمکایا تھا. ٹھیک ہے, وہ دھمکی دی تھی, کون سی دھمکی, کہ ایک فٹنگ رپلائی دی جائے, ایک موضوع رپلائی جواب دیا جائے اگر اشتعال دلایا جائے, اگر ہمیں غصہ دلایا جائے, ہمیں تنگ کیا جائے, تو کیا ہوگا, ایک فٹنگ رپلائی چائنا کو دی جائے. ٹھیک ہے, موضوع جو رپلائی ہو, جو جواب ہو وہ دی جائے. ٹھیک ہے. While diplomats from both states have also issued strongly worded statements. جو ڈپلومیٹس تھے, جو سفیر تھے فرام بوتھ اسٹیٹس, دونوں ریاستوں سے, دونوں اسٹیٹس سے, دونوں ممالک سے,
have also issued, انہوں نے ایشو کیے تھے, شائع کیے تھے, جو یعنی کون سی چیز شائع کی تھی, ایشو کی تھی, اسٹرانگلی ورڈ اسٹیٹمنٹس, کہ سخت الفاظ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس تھے ان کے وہ انہوں نے ایشو کیے تھے. Thou saying they would not escalate matters, اور پھر بھی اگرچہ وہ کہتے تھے کہ وہ جو ہے حالات کو اور بگاڑنا نہیں چاہتے, وہ جو یہ مسئلے ہیں ان کو اسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے. اسکلیٹ مین ان کو خراب کرنا نہیں چاہتے, ان کو بگاڑنا نہیں چاہتے, ان کو اسکلیٹ مین انکریز an unwelcome situation, increase in a fight, ٹھیک ہے, when you are going to increase the tensions, it is called escalating, ٹھیک ہے. The recent border tensions between Beijing and New Delhi, جو ریسنٹ جو بارڈر ٹینشنز تھے بیجنگ یعنی جو چائنا کا دارالخلافہ ہے اینڈ نیو دلی اور جو انڈیا کا دارالخلافہ ہے یعنی دونوں ممالک کے درمیان, ہیو بین ڈیولپنگ فار سیورل ویکس, یہ کئی ہفتوں سے ایسا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کئی ہفتوں سے یہ جو ٹینشنز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. ٹروپس فرام بوتھ سائڈس ہیڈ کلیشڈ ان مئی میں دونوں جو سائڈس کے ٹروپس تھے جو میں نے پہلے بات کی وہ کلیش کر گئے تھے, ان کی لڑائی ہوئی تھی. داؤ سینئر چائنیز اینڈ انڈین جنرلز, اگرچہ کیا ہوا تھا جو چائنیز اور انڈین جنرلز تھے ان کے سینئرز وہ مل گئے تھے, ہیڈ میٹ وہ مل گئے تھے ارلیئر جو ہے پہلے دس منتھ ٹو ڈیفیوز دا کرائسس, اس ماہ کے یعنی جون کے اول دنوں میں, ٹھیک ہے, کیا ہوا تھا وہ مل گئے تھے اور اس کرائسس یعنی بحران کو ڈیفیوز کرنے کے لیے this month to diffuse the crisis, کہ اس کرائسس کو اس بحران کو ڈیفیوز کریں, اس کو سالو کریں, اس کو رفع دفع کریں, ٹھیک ہے. It is apparent, یہ ظاہر ہے, that these efforts failed to bear fruit, یہ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ایفرٹس تھے, یہ جو سینئر آفیشلز جو مل گئے تھے, سینئر جنرلز جو مل گئے تھے, یہ کیا تھا, these efforts failed, یہ جو کوششیں تھیں یہ ناکام ہو گئی, to bear fruit, کہ وہ کچھ پل لے سکے, کہ وہ یعنی کامیاب ہونے میں وہ ناکام ہوئی, ٹھیک ہے. ایز منڈیز ڈڈلی ایکسچینج شوز, جیسا کہ پیر کے دن جو ڈڈلی ایکسچینج ہوا تھا, جو ڈڈلی یعنی مہلک جس میں جانوں کی ضیاع ہو, ٹھیک ہے, جو ایکسچینج ہوا تھا وہ شو کرتا ہے, ٹھیک ہے. بیجنگ سیز, بیجنگ کیا کہہ رہا ہے, یعنی جو چائنا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, بیجنگ سیز انڈیاز مین اٹیکڈ, کہ انڈیا کے لوگوں نے کیا کیا تھا, اٹیک کیا تھا, حملہ کیا تھا, اٹس ٹروپس, ان کے ٹروپس پہ, ان کے فوجیوں پہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلا جو مئی کے اینڈ میں جو لڑائی ہوئی تھی ان کے درمیان, تو اس میں انڈیا جو چائنا ہے انہوں نے 4-5 کلومیٹر تک کا علاقہ جو انڈین کنٹرول میں تھا وہ لیا تھا. تو اب ہو سکتا ہے کہ انڈین ٹروپس جو ہے ہو سکتا ہے یہ اپنی جو ہے قیاس آرائی ہے, ٹھیک ہے, یہ میں کسی ثبوت کے بنا پہ یہ بات نہیں کر رہا, لیکن یہ قیاس آرائی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, کہ انڈین ٹروپس وہ علاقہ واپس لینا چاہتا ہو اور وہ اٹیک کر گئے ہو, ٹھیک ہے. مین اٹیک اٹس ٹروپس, تو انڈین مین جو ہے انہوں نے اٹیک کیا کس چیز پہ, جو بیجنگ کے ٹروپس بیجنگ پہ, ٹھیک ہے, یعنی جو چائنا کے ٹروپس ہیں ان پہ اٹیک کر گئے. اینڈ انٹروڈیڈ انٹو چائنیز ٹیریٹری, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, بیجنگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انٹروڈ کیا تھا, انٹروڈ میں دخل اندازی کی تھی انٹو چائنیز ٹیریٹری, چائنیز ٹیریٹری میں, ٹھیک ہے, وہ چائنیز ٹیریٹری میں آ گئے تھے اور انڈین جو چائنیز ٹروپس ہیں ان پہ حملہ کرنے چاہتے تھے. پرووکنگ اینڈ اٹیکنگ چائنیز پرسونل, پرووکنگ وہ اشتعال دلانا چاہتے تھے, وہ غصہ کرنا چاہتے تھے, اینڈ اٹیکنگ چائنیز پرسونل, اور حملہ کرنا چاہتے تھے چائنیز پرسونل پہ, چائنیز عملے پہ. ان دا لیٹسٹ کنفرنٹیشن, اس جو لیٹسٹ جو کنفرنٹیشن تھی, جو مقابلہ تھا, جو لڑائی تھی اس میں, ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی بدقسمتی سے انڈیا ہیز اے ٹیریٹری انڈیا ہیز اے ہسٹری آف بلینگ اٹس نائبرز, انڈیا کا کیا رہا ہے, ایک ہسٹری رہی ہے, ایک جو ہے ماضی رہا ہے, ایک تاریخ رہی ہے کس چیز کی, کہ وہ اپنے نائبرز کو بلینگ کر رہا ہے, یعنی دھمکا رہا ہے, یعنی دھمکانے کی ایک ہسٹری ہے ان کی. اینڈ ٹرائنگ ٹو پلے ریجنل ہیجمن, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیسا کردار ادا کریں,
ایک ریجنل ہیجمن کے طور پر وہ کردار ادا کریں. لوگ اسے ریجنل ہیجمن کس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ ریجن میں سب سے طاقتور ہیں اور لوگ اس کو مانیں اور وہ ایسا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر کیا ہو رہا ہے, ڈسکارڈ یعنی جو فساد ہے, جو لڑائی ہے, ریسنٹلی ایروز, وہ ابھی آگے آیا تھا, ایروز بڑھ گیا تھا بٹوین انڈیا اینڈ نیپال, انڈیا اور نیپال کے درمیان. اوور اے ڈسپیوٹڈ ریجن, ایک متنازع علاقے پہ. آلسو ان دا ہمالیاز, جو کہ ہمالیہ میں تھا. ٹھیک ہے. یعنی ہمالیہ جو سلسلہ ہے وہ پاکستان میں, چاہے پاکستان کے بارڈر سے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, جو گلگت بلتستان کا حصہ ہے ہمارا, تو وہ وہاں سے جا کے چائنیز اور انڈینز کے بارڈر میں یہ جاتا ہے, اور جو نیپال ہے وہاں سے بھی گزرتا ہے, بھوٹان ہے وہاں سے بھی گزرتا ہے, اور یہ جو ہمالیہ سلسلہ ہے وہ بہت لمبا سلسلہ ہے پہاڑوں کا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمالیہ سے وہ نیپال اور انڈیا کے درمیان بھی واقع ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ جو تنازع تھا, جو ڈسپیوٹڈ ریجن ہے انڈیا اور نیپال کے درمیان, وہ بھی وہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. Apparently, بظاہر طور پہ India is not happy with the territorial claims put forward by its comparatively tiny northern neighbor. بظاہر طور پہ انڈیا ناخوش دکھائی دیتا تھا, ناخوش تھا with the territorial claims, جو territorial claim کیے تھے کہ ہمارا جو ٹیریٹوریل یعنی اراضی کا, جو کہ خطے کا, جو کہ زمین کا کلیم کیا تھا کس ملک نے, ناردرن نائبر یعنی نیپال کی طرف اشارہ ہے, جو کہ ٹنی ہے. ٹنی یعنی اسمال ملک ہے. ٹھیک ہے. کمپیریٹیولی, نسبتاً. ٹھیک ہے. نسبتاً مطلب اگر توازن کیا جائے تو وہ چھوٹا ملک ہے, لیکن انہوں نے پٹ فارورڈ کیا تھا ٹیریٹوریل کلیم کو, تو اس سے انڈیا ناخوش تھا, بظاہر ایسا دکھائی دیتا تھا. مین وائل, اسی اسنا میں پاکستان has had to bear with India's provocations for over 7 decades. اس اسنا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان جو ہے has had to bear, وہ بھگت رہا ہے, وہ سہ رہا ہے, وہ برداشت کر رہا ہے کس چیز کو, with India's provocations, انڈیا کے جو اشتعال ہے, انڈیا کے جو غصے ہیں, جو تیش ہے, وہ برداشت کر رہے ہیں for over 7 decades, یعنی 70 دہائیوں سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے, لیکن ہم وہ برداشت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور برداشت کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. to this day, اس دن تک our eastern neighbor continues with its salvos across the line of control. جو ایسٹرن بارڈر نائبر ہے ہمارا, جو مشرق کی طرف ہمارا نائبر ہے یعنی انڈیا ہے, کنٹینیوز, وہ مسلسل کیا کر رہا ہے, with its salvos. salvos mean جب when you are discharging your firearms simultaneously, جب آپ اپنے توپ وغیرہ جو چلاتے ہو جو گروپ میں. ٹھیک ہے. اور وہ ایک ساتھ گروپ میں وہ چلا دیتے ہو, تو اس کو سالوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ توپے چلا رہا ہے اکراس دا لائن آف کنٹرول, لائن آف کنٹرول پہ. ٹھیک ہے. یعنی ہماری آبادی کو ہٹ کر رہے ہیں, which has resulted in the loss of several precious lives, جو کہ نتیجہ کر گئے ہیں, جس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے, several, کئی جو ہے سینکڑوں جو پریشس لائفز ہے, قیمتی جو زندگیاں وہ ہم کھو بیٹھے ہیں, وہ ہم لاس کر چکے ہیں. آن آور سائڈ آف دا LOC, ہمارے سائڈ پہ LOC کے اس پار, یعنی جو پاکستان کا حصہ ہے, اس میں پاکستانی جو ہے وہ مر گئے ہیں. ٹھیک ہے. انڈیا میں انڈیا یہ جو ہے انہوں نے یہ جو خواب دیکھا ہے, یہ جو کچھ پال رکھا ہے, جو پرورش کی ہے. ٹھیک ہے. کس چیز کی, سپر پاور ڈیلوژن, جو کہ سپر پاور ڈیلوژنس ہے. ڈیلوژنس کس چیز کو کہتے ہیں, یعنی کچھ من گڑت سوچ ہے ان کا, جو خیال ہے, جو دھوکہ ہے, جس دھوکے میں وہ پڑے ہیں, سپر پاور ڈیلوژنس میں وہ پڑے ہیں, تو وہ جو سپر پاور ڈیلوژنس ہیں انہوں نے وہ ہاربر کیے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی پالے ہیں, وہ خواب دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ تھرو its weight around the region, اور through its weight around, through one's weight around, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ when you are exercising influence on weaker ones, جب آپ کسی کمزور پہ کیا کرتے ہو, ایکسرسائز انفلوئنس کرتے ہو, اپنا جو انفلوئنس ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہو. ٹھیک ہے. سوری, through its weight around, کہ آپ ان پہ انفلوئنس دکھاتے ہو. ٹھیک ہے.
ایکسرسائز کرتے ہو کمزوروں پہ ان دا ریجن خطے میں, ٹھیک ہے. ٹرائنگ ٹو ڈومینیٹ اسمالر اسٹیٹس, وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسمالر جو اسٹیٹس ہیں, جو چھوٹے اسٹیٹس ہیں, ان پہ ڈومینیٹ کر جائیں, ان پہ غالب آ جائیں. وائل ایگزیبٹنگ آؤٹ رائٹ ہاسٹیلٹی ٹورڈز پاکستان, اور ایگزیبٹ کر رہا ہے, ایگزیبٹ مطلب دکھا رہا ہے, نمائش کر رہا ہے, آؤٹ رائٹ ہاسٹیلٹی صاف طور پہ, یعنی کلی جو ہاسٹیلٹی ہے, جو ہاسٹیلٹی کس چیز کو کہتے ہیں, مخالف رویے کو کہتے ہیں ٹورڈز پاکستان, پاکستان کے خلاف وہ ہاسٹیلٹی جو ہے وہ آؤٹ رائٹ ہاسٹیلٹی ایگزیبٹ کر رہا ہے. بٹ ملیٹریلی جو, لیکن ملیٹریلی کیا ہو رہا ہے, اینڈ اکنامکلی دیر از لٹل کمپیریزن بٹوین انڈیا اینڈ چائنا. جو انڈیا اور چائنا ہے ان کے درمیان جو ملیٹریلی اور اکنامکلی جو کمپیریزن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہے ود دا لیٹر ہیونگ دا اپر ہینڈ, جو چائنا ہے لیٹر جو بعد میں ذکر کیا گیا ہے, ہیونگ دا اپر ہینڈ, ان کا اپر ہینڈ ہے, یعنی وہ ملیٹریلی اور اکنامکلی اسٹرانگ ہے انڈیا سے. which is why India will need to proceed with far more caution on this front. جبکہ انڈیا کو اس لیے چاہیے کہ وہ کیا کرے, وہ پروسیڈ کرے, وہ آگے بڑھے with more caution, کہ بہت احتیاط کے ساتھ on this front, اس فرنٹ پہ, اس جگہ پہ, ٹھیک ہے. As Chinese officials have rightly said, جیسا کہ چائنیز آفیشل نے صحیح طور پہ کہا ہے, both sides should resolve the dispute through dialogue, کہ دونوں جو سائڈز ہیں, دونوں جو اسٹیٹس ہیں, وہ حل کریں اپنے مسئلے کو تھرو ڈائلاگ کے ذریعے, یعنی بات چیت کے ذریعے. دا فیکٹ از دیٹ, حقیقت یہ ہے, انسٹیڈ آف بینگ اے ریجنل بلی, کہ آپ اس کے بجائے کہ ایک ریجنل بلی بن جائے, دوسروں کو دمکاتے رہو, ٹھیک ہے, خطے میں دوسرے کو دمکاتے رہو. انڈیا مسٹ لرن, انڈیا کو یہ سیکھنا پڑے گا ٹو پیسفلی کو ایگزسٹ ود آل اٹس نائبرز, کہ وہ امن کے ساتھ کو ایگزسٹ کریں, امن کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں. ایگزسٹ کرنا ٹھیک ہے, رہنا, لیکن کو ایگزسٹ دوسروں کے ساتھ رہے, ٹھیک ہے. آل اٹس نائبرز, تو سارے ان جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ کریں. ان دا اسپرٹ آف ہارمنی, کس چیز میں, کہ وہ سرگرمی ہو ان کی, کہ وہ ہارمنی, ہم آہنگی پروموٹ کرے, ٹھیک ہے. اینڈ میوچل ریسپیکٹ, اور باہمی جو ریسپیکٹ ہو وہ شو کریں. دس انکلوڈ سالونگ آل ڈسپیوٹس, تو اس کا مطلب یہ ہے, دس انکلوڈ, اس میں شامل ہے, یعنی جو پیسفل کو ایگزسٹنس ہے اور جو اسپرٹ آف ہارمنی ہے اور جو میوچل ریسپیکٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, دس انکلوڈس سالونگ آل ڈسپیوٹس, اس کا مطلب یہ ہے, اس میں شامل ہے کون سی چیزیں, کہ یہ جو سارے مسئلے ہوں وہ حل کیے جائیں, ٹھیک ہے. اسپیسیفکلی بارڈر ڈسپیوٹس, خاص کر جو بارڈر ڈسپیوٹس ہیں وہ حل کیے جائیں. دا ڈائلاگ انسٹیڈ آف وائلنس اینڈ تھریٹس, کہ ڈائلاگ جو بات چیت ہے ان کو استعمال کیا جائے, انسٹیڈ کس چیز کے بجائے, جو وائلنس اور تھریٹ ہے, جو فورس کا یوز ہے, جو وائلنس ہے, تشدد ہے, اور جو دمکانے کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کی بجائے ڈائلاگ کے ذریعے مسئلوں کو حل کیا جائے. پاکستان ہیز لانگ اسٹریسڈ the need to address the Kashmir question at a table. پاکستان نے کیا ہے, پاکستان has long stress, پاکستان نے بہت زیادہ کوشش کی ہے اور بہت زیادہ زور دیا ہے, stress زور دینا, the need, کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ کیا کیا جائے, to address the Kashmir question at the table, کہ کشمیر جو question ہے, جو مسئلہ ہے, اس کو میز پہ حل کریں, میز پہ آ کے حل کریں, یعنی بات چیت کے ذریعے حل کریں. Opposition India has arrogantly dismissed by repeating the fiction, جو یہ جو پوزیشن ہے پاکستان کا, یہ جو سٹانس ہے پاکستان کا, یہ جو موقف ہے, اس کو انڈیا نے غرور کے ساتھ ڈسمس کیا ہے, ایروگینٹلی, غرور کے ساتھ, تکبر کے ساتھ, by repeating the fiction, اور ریپیٹ کیا ہے, دہرا رہا ہے کس چیز کو, the fiction, اس فکشن کو, اس من گڑت کہانی کو, اس افسانے کو. وہ افسانہ کون سا ہے, وہ من گڑت کہانی کون سی ہے جو انہوں نے بنائی ہے, that the occupied valley is an integral part of its territory. یہ جو occupied valley ہے, یہ جو مقبوضہ علاقہ ہے, یہ کیا ہے, یہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے, یہ ایک اٹوٹ آنگ ہے
انٹیگرل پارٹ اس حصے کو کہتے ہیں جس کے بغیر وہ سارا جو علاقہ وہ مکمل نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس کے بغیر یعنی کشمیر, یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے بغیر جو انڈیا ہے وہ مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا انٹیگرل پارٹ ہے. ان اے ریجن ود 3 نیوکلیئر اسٹیٹس, ایک خطہ جس میں 3 جو نیوکلیئر اسٹیٹس ہو, ریاستیں ہوں. وار از ناٹ این آپشن, جنگ جو ہے حل کا ذریعہ نہیں ہے, وہ حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, something the linguistic elements within the Indian establishment, یعنی جو انڈین اسٹیبلشمنٹ میں جنگوسٹک جو ایلیمنٹس ہے, جنگوسٹک کے ورڈ کا مطلب کیا ہے, جو ایکسٹریم نیشنلسٹ ہیں, جو کہ قومیت کو بہت زیادہ فوقیت دے رہے ہیں اور جو جنون کی حد تک قومیت پہ جاتے ہیں, جو دوسروں کو پھر دمکانے کا کام دیتے ہو, دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو, تو اس کو جنگوئزم کہتے ہیں. کہ اپنی قوم کو آپ اتنا برتر اور سپیریئر سمجھتے ہو, کوئی دوسروں کی طرف ہیٹ جو ہے نفرت ابلنا شروع کر دیتے ہو, تو اس کو جنگوسٹک کہتے ہیں, جنگوئزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جنگوسٹک جو ایلیمنٹس ہیں انڈین اسٹیبلشمنٹ میں, ان کو کیا چاہیے, مسٹ ریئلائز, ان کو سوچنا چاہیے, ان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آخر. اف انڈیا پرسوز دا پالیسی آف لیو اینڈ لیٹ لیو, اگر انڈیا نے یہ پالیسی کو پرسو کیا, پیروی کی, اس کی فالو کیا, آف لیو اینڈ لیٹ لیو, کہ وہ رہیں اور دوسروں کو بھی زندہ رہنے کی یعنی موقع فراہم کریں, دوسروں کو بھی آرام سے رہنے دیں, اٹ ول بی اے مچ بیٹر آپشن, تو یہ بہت اچھا بہتر آپشن ہوگا, بہتر جو ہے چوائس ہوگی, یعنی بہتر یہ ایک آپشن ہوگا فار ساؤتھ ایشیا کے لیے. جو ساؤتھ ایشیا ہے جس میں سارے ممالک ہیں, وہ یہ جو انڈیا کا جو رویہ ہے, اس سے ساؤتھ ایشیا کو پیسفل جو کو ایگزسٹنس ہے وہ نہیں ملے گا, اور جو ہارمنی ہے وہ کریٹ نہیں ہوگی, بلکہ یہ جو ہاسٹیلٹی ہے یہ اس ریجن کے لیے خطرہ ہے. تو اب ایسا کریں کہ یہ جو باتیں کی گئی ہیں, تو یہ تو خاص کر جو آپ کرنٹ افیئرز میں تعلقات میں آپ ڈال سکتے ہو. ٹھیک ہے, تعلقات جو ہوتے ہیں, جو ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, تو آپ اسی اسنا میں یہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں آپ یہ ڈال سکتے ہو, یہ جو آج کا ایڈیٹوریل ہے. ٹھیک ہے, اور جو انڈین کا جو ریجنل ہیجمنی ہے, جو ان کا خواب ہے, تو انہی کوسچنز میں آپ یہ جو ایڈیٹوریل ہے اس کو آپ ڈال سکتے ہو. ٹھیک ہے, اور آپ ایسا کریں کہ ساتھ لکھتے جائیں, اور اگر کسی کے پاس کوئی زبردست ٹیچر موجود نہیں ہے جس پہ آپ کو اعتماد ہو کہ وہ انگلش جو ہے اس کی اچھی ہے اور وہ چیک کروا سکتا ہے, تو وہ نیچے ڈسکرپشن میں میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ موجود ہے, وہ اسی پہ سینڈ کریں, میں چیک کر کے آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے, آج کے لیے یہی کافی. اللہ حافظ.